بڑھتے گئے. حضرت علی سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے, جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے, اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے, سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈھال بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے, وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے, توڑ نہ سکے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا, پھینکا نہیں. پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے. جب یہودی سرد پڑ گئے, ٹھنڈے پڑ گئے, تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوا سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے, مدینے سے باہر بھی چلے گئے. تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس, سلمہ بن اکوا کے پاس, جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی. فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے, ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے. تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے, بیعت کر رہے تھے. حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ, تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں. ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو, اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, حضور نے بیعت کیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے. حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوا بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے. حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو, کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا. اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے. ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا, بے باک, ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت. تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں. اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی. اب خیبر پر ہم آتے ہیں. خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں. خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے, یہودیوں کا مرکز. اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا, پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی, طاقت پر بھی, کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے. اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا. مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو, مشرکوں کو, نجد کے کافروں کو, سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. جنگ میں 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے. یہ خیبر کے یہودی تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے, بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی, وعدہ خلافی کیا, معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا, نکال کر باہر کر دیا گیا.
تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے, کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ, ہم سپورٹ میں ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا, اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا, اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا, اب تو ایران بھی چلا گیا ہے, مصر بھی چلا گیا ہے, حبشہ بھی چلا گیا ہے, یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان, یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے. اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے, کسی کو خبر بھی نہ ہو, پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات, لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے. تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے, چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی, لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے, ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے, صبح ہو رہی تھی, خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے, تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا ہیبت طاری ہو گئی, الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے, اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے, جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے, 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے, ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات, کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں, تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے, کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے, قلعہ نائم, قلعہ نطات, قلعہ قموس, ان کے نام تھے الگ الگ. ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر جب پہنچے, 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے, ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا, کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا, اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی, وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا, اس کے ذمہ تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا, اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی. اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس, اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا, سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے, اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم,
تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے۔ کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے۔ یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ 1600 صحابہ تھے، اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا۔ کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی۔ 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا۔ اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، بہت مضبوط قلعہ، اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے، شہ سوار ہے، وہ مرحب ہے، پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو۔ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے۔ پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا، سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے۔ اب یہ محاصرہ بڑھ گیا، 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا۔ جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں، صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری منزل ابھی کہاں ہے، کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے۔ ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں، پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری۔ نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات، اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دیتے ہیں، کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں، اسی آس میں، اسی امید میں پوری رات گزاری۔ پورے صحابہ کا یہی حال تھا۔ صبح جب ہوئی، دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا، جھنڈا تھا، اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے، سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں، اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا، بخار بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا، جاؤ علی، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے، تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا؟
दूसरे दिन और साहबी को भेजा। ये 20 दिन का मुहासरा किस बात का था, ये सारे मामला किस लिए थे? एक बात याद रखे, फतह इस्लाम के हक में है और गालिब इस्लाम होकर रहेगा, लेकिन कुदरत का कानून ये है, जैसे मेराज में भी आपको मालूम है नमाजें तो 5 ही होनी थी, लेकिन 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना जाना क्यों रखा गया? खुदा की कुदरत का कानून ये है कि पहले असबाब की तरफ देखो, बाद में असबाब का खालिक खुद तुम्हारे लिए रास्ते पैदा फरमाएगा। जंग तो फतह होनी ही है, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैदान में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, बाद में फतह तो तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने हाथ में परचम लेकर के जब किले कमूस की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं वो तारीख का वो अजीम दिन है, मुहर्रम की गालिबन 9वीं तारीख है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक तारीख का ऐसा हिस्सा है जिससे सारी बातें आगे की फुतूहात जुड़ी हुई हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। हजरत अली जिस अंदाज से जा रहे थे, उस वक्त लोगों के अंदर हैबत तारी थी, सहाबा आपके साथ थे। जैसे ही किले कमूस के पास गए, सीधे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ललकार करके मरहब यहूदी को बुलाया कि बाहर आ जा अपने किले से और मुझसे मुकाबला कर। वो हाथी की तरह से डील डोल रखता था और खरामा खरामा सामने आया और ललकार करके कहने लगा, कद अलिमत खैबरु अन्नी मरहबुन शाकिस सिलाही मुजर्रबुन। तुम्हें मालूम है पूरा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूं। शेर पढ़ रहा था, पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, सर से लेकर पैर तक हमेशा हथियार में रहता हूं और निहायत ही तजुर्बाकार आदमी कि जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। उसके जवाब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैति गाबातिन करीहिल मंजरा। तुझे पता है मेरी माँ ने ही मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब होता है शेर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, कलैति गाबातिन करीहिल मंजरा। हैबतनाक शेर जब भूख की वजह से कछार में दहाड़ता है उसको हैदर कहा जाता है। जब ये रजजिया अशार का तबादला हो रहा था, वो यहूदी मरहब जो सर पर टोपी पहनता था, वैसी टोपी लोहे की किसी के पास थी नहीं। जिस्म पर जो लोहे का खुद लिबास होता था, वैसा लिबास किसी के पास नहीं था। मुकाबले में वो आया और उसने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर बहुत तेज वार की, लेकिन वार खाली गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर कोई वार नहीं आया। पलट कर जब हैदर कर्रार ने वार मारी तो उसकी खुद को टोपी को काटता हुआ यहां तक कि उसके जबड़ों तक हजरत अली की तलवार आ गई, उसके दांतों को तक काटती हुई आ गई। उसके बाद दूसरा वार भी नहीं पड़ा था कि मरहब जमीन पर ढेर होकर तड़पने लग गया। इतना ही नहीं है कि ये मंजर देख करके जितने यहूदी थे सब के सब टूट पड़े। किस पर? हैदर कर्रार पर। अकेले बतले जलील हैं, जिस तरफ से आते थे सहाबा कहते हैं हजरत अली की तलवार उस दिन जो चमक रही थी, हमारे जिस्मों में हैबत तारी थी। कभी इधर चमकती है, कभी उधर चमकती है। आपको पता है एक लक़ब आपका कर्रार है। कर्रार का मतलब क्या होता है? पलट पलट करके हमला करने वाला, और ऐसा हमला करने वाला कि सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं देता। हजरत अली की तलवार ने इतने वार किए कि यहूदियों की सफ़ें दरहम बरहम हो गई। बाज तो लोगों ने यह सोचा कि जान बचाने में आफियत है, जब हमारा सरदार ढेर होकर तड़प रहा है, हमें इससे मुकाबले की क्या ताव है। बढ़ते गए हजरत अली, सीधे किले कमूस जो था वहां जा करके खड़े हो गए। तो यहूदियों में एक ऐलान हुआ कि अगर ये अली बिन अबी तालिब किले के अंदर घुस गया तो खैबर क़यामत तक हमारे हाथ में नहीं आ सकता, अपनी ताकत लगा दो। सारे यहूदी टूट पड़े, जितनी फौजें थी टूट पड़ी। जानते हैं हजरत अली अपना डिफेंस कैसा कर रहे थे, अपने बचाव के लिए क्या कर रहे थे? किले कमूस के दरवाजे को जो फाटक था एक हाथ से उखाड़ दिया और बाएं हाथ से सिर्फ दरवाजा पकड़ते थे, सीधे हाथ से तलवार से हमला किया करते थे। एक हाथ में दरवाजा लेकर के डिफेंस कर रहे हैं, ढाल बनाए हुए हैं, जहां से तीर आए या तलवार आए उस दरवाजे से आपने अपने आप का डिफेंस किया है। सहाबा कहते हैं हम देखते रहे, वो दरवाजे को ऐसे अपने हाथ में नचा रहे थे जैसे कोई छोटा खिलौना अपने हाथ में नचाया जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस किले का फाटक तोड़ दिया, जिसको 20 दिनों से सहाबा जा करके आ रहे थे, तोड़ न सके थे। फिर उसके बाद जब जंग ठंडी हुई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि किले का फाटक उठा करके फेंक दिया, फेंका नहीं। पूरी जंग भर हजरत अली उस दरवाजे को पकड़ करके जंग करते रहे और किले के उस दरवाजे को अपनी ढाल बनाए रहे।
جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے، جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا۔ 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی۔ رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا۔ اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں، نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ شیر یزداں اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے۔ قوت پروردگار، اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب ہے۔ لا فتح الا علی، سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی۔ پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہنے کے لائق ہے تو علی بن ابی طالب کا نام ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خیبر فتح ہوا، جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش بھر گیا تھا، نہ قلعہ قموس باقی رہا نہ مرحب باقی رہا۔ اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا۔ یہودیوں کو پتا تھا ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے گا۔ آپ کو پتا ہے 2018 کی بات میں بتاؤں، 2018 میں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پر پوسٹر اور بینر ہورڈنگ کارڈ لیے ہوئے یہودی احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ خیبر ہمارا تھا، ہم کو نکالا گیا تھا اور تمہاری ہماری لاسٹ جنگ خیبر تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس طرح کی باتیں، یعنی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان تو بھول گئے خیبر کیا ہے۔ یہودیوں کو جن کو مار پڑی تھی آج بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیسے مارا تھا، آج بھی یاد ہے کہ حیدر کرار کی وار کیسی تھی۔ صدیاں گزر گئیں، وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہے، اسرائیل جو آج فلسطین کے حصے میں زبردستی قبضہ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ملک، ناجائز قبضہ، انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا، انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک، مدینے کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے، جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے، جڑ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں، سب کام کرتے رہے۔ آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں۔ لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے۔ یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں، ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب
یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے, اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے, اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے, سارے یہودیوں کو جمع کرتے, کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے, ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو, باقی مدینے بھیج دو. یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے, ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا. یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے, کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو, جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو. اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے, زینب نام کی ایک خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی, بہت محبت کے ساتھ, اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں, بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی, آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی, اور دعوت کیا کیا, کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا. جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں, جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا, جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا, نکال کر پھینک دیا, لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے. یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد, اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں, یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں. آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے. اس نے اقرار کر لیا, کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی, ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی, ہم بچ جائیں گے, آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے, لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا, اسے معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں.